بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 113 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے وضاحت۔ آج کے ہمارے سبق میں ہم الذین یؤمنون بالغیب میں جو لفظ غیب کی مراد پر ہم نے گزشتہ سبق میں عبارت اور ترجمہ کیا، اس کی وضاحت کی طرف آج ہم بڑھیں گے۔ تو والمراد سے مصنف علیہ رحمہ یہ بیان کرتے ہیں کہ غیب کا لفظ جہاں بھی آیا ہے اس کے مرادی معنی وہ چیزیں ہیں کہ حواس جن کا ادراک نہ کر سکیں اور عقلاً بدیہی بھی نہ ہوں، تو پھر اس غیب کی جو ہے وہ دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ جس پر دلائل عقلیہ اور نقلیہ وہ قائم نہ ہوں، اور اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لاریب کلام میں ارشاد بھی فرمایا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اسی کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں اور ان کو نہیں جانتا مگر وہی۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ جس پر دلائل عقلیہ یا دلائل نقلیہ ہوں، جیسے صانع عالم اور صفات باری تعالی اور یوم آخرت اور اس کے احوال، ان سب پر دلائل قائم ہیں۔ وَهُوَ الْمُرَادُ فِي الْآیَةِ سے مصنف بیضاوی کے مصنف قاضی صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں غیب سے کیا مراد ہے۔ تو اس کے بارے میں 3 قول ہیں، اور یہ تینوں قول موقوف ہیں بالغیب کی با کی تعیین پر، کیونکہ با کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ یہ صلہ ہو، اور دوسرے یعنی یہ صلہ کی با ہو، اور دوسرے یہ کہ یہ مصاحبت کے لیے ہو، اور تیسرا یہ کہ یہ استعانت کے لیے ہو۔ تو با صلہ کا مطلب یہ ہے کہ با کا مدخول بالواسطہ ما قبل کا مفعول بہ ہو، اور با مصاحبت کا مطلب یہ ہے کہ با ما قبل ما بعد کے ساتھ ملتبس ہو، اور یعنی با کا جو ما قبل ہے وہ با کے ما بعد کے ساتھ ملتبس ہو۔ اور بائے استعانت کا مطلب یہ ہے کہ با کا مدخول ما قبل کے فعل کے لیے ذریعہ اور واسطہ ہو۔ اب سنیے، جو لوگ با کو صلہ کا با مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ غیب سے مراد اشیاء غیبہ ہیں، اور بالغیب یؤمنون کا مفعول بہ ہے۔ اور اب معنی یہ ہوں گے کہ وہ لوگ جو ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو غائب ہیں، اور جو لوگ با کو مصاحبت کے لیے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ غیب کے معنی غیوبت اور خفا کے ہیں، اور اس وقت یہ بالغیب حال ہوگا یؤمنون کے فاعل کا، اور معنی ہوں گے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس حال میں کہ وہ غائب ہیں تم سے، یعنی جس طرح تمہاری موجودگی میں ایمان رکھتے ہیں اسی طرح تمہاری عدم موجودگی میں بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح نہیں رکھتے کہ جس طرح کے منافقین، یعنی کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لائے، اور جب خلوتوں میں اپنی تنہائیوں میں اپنے سرداروں کے پاس چلے جاتے ہیں تو انہیں جا کے تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ انا معکم، کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اور مسلمانوں کے والے سے پھر کہتے ہیں کہ ان سے تو ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ تو اب رہی یہ بات کہ جب یہ ایمان لانے والے غائب ہوں تو غائب ہوں گے بھی تو مغیب عنہ کون ہوں گے، یعنی مغیب عنہ جن وہ صحابہ بھی ہو سکتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور جن سے یہ غائب ہیں
وہ اگر صحابہ کو مانا جائے تو مانا ہوں گے کہ اس حال میں کہ وہ غائب ہیں صحابہ سے، یعنی جس طرح مومنین میں رہتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں اسی طرح تنہائی میں آ کر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ منافقین کی طرح نہیں ہے کہ اگر وہ مومنین سے غائب ہوتے ہیں یعنی حضور کو مانا جائے تو مانا ہوں گے کہ اگر مغیب عنہ مومن ہے یعنی حضور کو مانا جائے جن پر ایمان لایا گیا، اس حال میں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں حضور علیہ السلام کے غائب ہونے کے باوجود، تو اس وقت یہ آیت خاص طور سے صحابہ کے بعد والے لوگوں کے بارے میں ہوگی۔ اور اسی کی تائید حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی کر رہا ہے۔ ان کا قول یہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے شاگردوں نے حسرت کرتے ہوئے کہا کہ حضور کا معاملہ صحابہ پر تو بالکل واضح اور ظاہر تھا اور ان کا ایمان بمقابلہ ہمارے ایمان کے قوی ہوگا، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ما آمن احد افضل من الایمان بغیب، یعنی اس شخص کے ایمان سے کسی کا ایمان افضل نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غائب ہونے کے باوجود ایمان لایا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت پڑھی کہ الذین یؤمنون بالغیب۔ تو دیکھیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مغیب عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول محض ادعا تھا، تسلی دینے کے لیے، ورنہ حقیقت پر مبنی نہیں تھا۔ لیکن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر بھی ایک اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان افضل ہے صحابہ کے ایمان سے، اس لیے کہ صحابہ تو آپ کا مشاہدہ کر کے ایمان لائے اور تم بغیر مشاہدہ کیے ہوئے ایمان لائے ہو۔ تو ہم سوال کرتے ہیں کہ مومن بھی ذاتی رسول ہے یا نبوت ہے؟ ظاہر ہے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مومن بھی نہیں ہے بلکہ نبوت ہے، اور نبوت بھی ایک امر مخفی ہے، لہٰذا ابن مسعود کا یہ کہنا کیسے درست ہوگا کہ صحابہ مومن بھی کو دیکھ کر ایمان لائے؟ جواب یہ ہے کہ چونکہ صحابہ نے دلائل نبوت اور معجزات کا مشاہدہ کیا تھا، اس لیے مدلول کو عین دال مان کر نفس نبوت کو مشاہد اور وہ مشاہدہ قرار دے دیا گیا۔ تو صاحب روح المعانی نے بھی اس دوسرے قول کو ترجیح دی ہے، یعنی با مصاحبت کے لیے ہے، صلہ کا نہیں ہے، اور وجہ ترجیح یہ بیان کی ہے کہ اگر پہلا قول لیا جائے تو اس میں دو خرابیاں لازم آئیں گی۔ اول یہ کہ آپ نے غیب سے مراد اشیاء غیبہ لی ہے تو اس کے تحت تمام اشیاء غیبہ آ گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت بھی اشیاء غیبہ میں سے ہے، اور آخرت کا بالغیب پر عطف کیا گیا ہے، تو اس صورت میں معطوف اور معطوف علیہ میں اتحاد ہو گیا، حالانکہ معطوف و معطوف علیہ میں تغایر ہوتا ہے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ غیب یہاں پر مطلق ہے، اگر با کو صلہ کی مان کر غیب سے امور مخفیہ وہ مراد لیں گے تو مطلقاً اشیاء مخفیہ مومن بھی ہوں گی، تو اس صورت میں ایسی مخفی چیزوں کا بھی جاننا لازم آئے گا جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہوا ہے، یعنی مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، اور جاننا اس لیے لازم آئے گا کہ ایمان فرع ہے علم کی، تو جب آپ نے ان کو مؤمن بھی مانا تو گویا وہ آپ کو معلوم بھی ہیں۔ ان دونوں خرابیوں کا یہ جو دو خرابیاں ان کا جواب دیا جاتا ہے، پہلی خرابی کا جواب یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب کے اندر تمام اشیاء مخفیہ اجمالاً مذکور ہیں، پھر ان میں سے بعض کو تفصیلاً بیان کر دیا، مثلا آخرت کو، اب اجمال و تفصیل کا فرق ہو گیا، لہذا معطوف و معطوف علیہ میں تغایر ہو گیا، اتحاد نہیں رہا۔ اور دوسری خرابی کا جواب یہ ہے کہ غیب سے مراد مطلقاً اشیاء مخفیہ نہیں ہے، بلکہ وہ اشیاء مخفیہ مراد ہیں جن پر دلائل عقلیہ یا نقلیہ قائم ہوں، لہٰذا اب ان اشیاء مخفیہ کا جاننا لازم نہیں آئے گا جن کا علم باری تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے۔ اس پر بھی پھر اعتراض ہوگا کہ آپ کو یہ کہنا کہ ہم صرف دوسری قسم پر ایمان رکھتے ہیں درست نہیں ہے، کیونکہ آپ وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو پر بھی تو ایمان رکھتے ہیں، اور یہ قسم اول میں سے ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ مفاتح غیب پر بطور اجمال کے ایمان رکھتے ہیں،
یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مفاتیح غیب حق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس اعتبار سے یہ مدلول آیت ہے، لہذا یہ بھی قسم ثانی میں داخل ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ با کو اعلیٰ کی لیے مانا جائے، اس صورت میں غیب سے مراد قلب ہوگا، اور اب مانا یہ ہوں گے کہ جو وہ لوگ اپنی قلوب سے ایمان لاتے ہیں اس شخص کی طرح نہیں ہے کہ جو اپنی زبانوں سے کہتے ہیں اور قلوب میں کچھ نہیں ہے۔ یہ دونوں قول ہیں، اول کی بنا پر بات عادیہ کے لیے ہوگی، اور ثانی کی بنا پر مصاحبت کے لیے، اور ثالث کی بنا پر اعلیٰ کے لیے ہوگی۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی وضاحت تھی، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، اور ایک ایک چیز کے خلاصے کو نمایاں کر کے بقیہ سے امتیازی حیثیت دے کے اس کو لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔